السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار مسلما زارہ اللہ ومن شاق مسلما شاقہ اللہ علیہ، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ۔ حضرت ابو سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کو ضرر پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے مشقت میں اور مصیبت میں مبتلا فرمائیں گے۔ اس روایت کے متعلق علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے، جبکہ دیگر محققین نے شواہد کی بنیاد پر روایت کو حسن قرار دیا ہے، سند کو حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث میں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، جو مسلمان کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا تو بدلہ لینے والا اللہ ہے، پھر اللہ بھی اسے نقصان پہنچائے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اگر کسی کے لیے کسی مسلمان کے لیے گلا کھودیں گے، کسی مسلمان کا برا چاہیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ مسلمان کو نقصان پہنچانے والا چاہے وہ مظلوم بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اگر وہ مظلوم بدلہ نہیں لیتا تو بدلے میں اللہ رب العالمین نے بدلہ لینا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں ڈرایا کہ کسی مسلمان کو نقصان مت پہنچاؤ، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ لے گا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہ بتلایا کہ جو بھی کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک اس کو نقصان دے گا، یعنی جو اس نے کسی کو تکلیف دی بدلے میں یہ تکلیف سے دوچار ہوگا۔ جیسا کہ اس حدیث میں جو ابھی میں نے بیان کی، جس کے راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور یہاں مسند احمد میں اس کے الفاظ ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، رواہ الامام احمد فی المسند۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں،
سبحان اللہ، تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ اور یہی روایت ایک دوسری سند سے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں مومن کے متعلق؟ مومن تو وہ ہے کہ لوگ اس سے امن و امان میں رہیں، اور مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کی ہاتھوں اور اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے، یعنی خطائیں اور گناہ ان سے دور بچنے والا، دور ہٹنے والا ہو۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو تکلیف دے گا، کسی مسلمان کا نقصان کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک پھر اس کو نقصان پہنچائے گا۔ جبکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے سے قطعاً گریز نہیں کرتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار اور سمجھدار ہیں اور اپنا الو سیدھا کر لیا، جبکہ ایسا کرنے والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں وعید بتلائی کہ جو ایسا کرے گا وہ بدلے میں نقصان پائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کیا، سختی میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں اور سختی میں مبتلا کرے گا۔ اور اس سے پہلے ہم اسی کتاب میں یہ حدیث پڑھ کر آ گئے کہ جس نے کسی مسلمان پر آسانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں اس پر آسانی کرے گا، یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا، جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کرنے والے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا، اور اگر لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور لوگوں پر اگر سختی کریں گے، انہیں مشقت میں مبتلا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مشقت میں اور مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اب ان دو احادیث سے ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے دوسروں پر آسانیاں کریں، اور جس کے ساتھ ہم نے آسانی کی، نیکی کی، احسان کیا، بدلہ اس سے نہ مانگیں، بدلہ اس سے مانگیں جو اللہ عرش والا ہے۔ ہم دوسروں پر آسانیاں کریں گے، اللہ بدلے میں دنیا آخرت میں ہمارے اوپر آسانی کرے گا، اور اگر ہم کسی کا نقصان کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو یہاں طاقتور ہو کر، مضبوط ہو کر، بڑی برادری والا ہو کر، بڑا زور آور ہو کر، بڑی دولت اور بڑے پیسے والا ہو کر گھمنڈ نہ کریں۔ مظلوم تو ہمارا کچھ نہ کر سکا، لیکن اللہ عرش والا بدلہ لے گا، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، اس کا عذاب بھی بھرپور سخت، اور اس کی پکڑ بھی ایسی کہ کوئی اللہ کی پکڑ سے بچنے والا نہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا کہ وہ خود کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اس سے اگلی حدیث، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء
اخرجہ الترمذی وصححہ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین فحش گو بری گفتگو کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتا ہے۔ جس کی زبان فحش گو ہو، برائی بولنے والی، برے باتیں کرنے والی، گالیاں دینے والی اور زبان کو غلط استعمال کرنے والا، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بغض رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے اگلی روایت عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وحسنہ وصححہ الحاکم ورجہ الدارقطنی وقفہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن بہت زیادہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو بد زبان نہیں ہوتا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے حسن کہا، حاکم نے صحیح کہا اور دارقطنی نے کہا کہ روایت موقوف ہے، یعنی لیس المؤمن بالطعان یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اب ان دو احادیث سے ہمیں اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ فحش گو بد زبان ایسے بندے سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بدلے میں۔ نمبر ایک، جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی اپنی زبان کی ضمانت دو، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت ہے۔ اور اگر بندہ ان دو چیزوں کی حفاظت نہ کرے اور بد زبان، بےہودہ گندی گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر رکھتا ہے ایمان، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے دو کام کرے، یا تو چپ رہا کرے یا پھر خیر کی بات کہے، اچھی بات کرے۔ اور جو شخص بولتا ہے اور گندا بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جیسے بعض لوگوں کی محفلیں کہ وہ مذاق میں ایک دوسرے کو ماں بہن بیٹی بھتیجی کی گالیاں دے رہے ہیں، اور گالیاں دینا ان لوگوں نے اپنا شعار وتیرہ بنا رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث میں ڈرنے کا مقام ہے کہ بد زبان گندی گفتگو کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ قول ابن مسعود کا کہ مومن بہت زیادہ تان کرنے والا نہیں ہوتا، اسی طرح مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے، جو شخص کسی کو لعنت کرتا ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے،
ہاں سوائے اس کے کہ جن جن لوگوں پر اللہ رسول نے لعنت کی ہو، مثال کے طور پر کافروں پر، شراب پینے والے پر، حلالہ کرنے والے پر وغیرہ ذالک۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ابو داود کتاب النکاح وغیرہ میں، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت، دونوں لعنتی ہیں۔ اور لعنت ایک بہت بڑی اور بھاری چیز ہے، اور اسی طرح مومن فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اخرجہ البخاری۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا فوت شدگان کو گالیاں مت دو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ اپنے کیے ہوئے اعمال تک پہنچ چکے ہیں۔ اس حدیث میں کسی بھی مرنے والے کو برا بلا کہنے اور گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مردے کو گالیاں دینے کی وجہ سے مردے کے لواحقین کو اذیت پہنچتی ہے، جو کہ باہمی دشمنی اور عداوت کا باعث بنتی ہے۔ اور ویسے بھی مرنے والے کو گالیاں دینا لغو اور فضول سی بات ہے، کیونکہ مرنے والا اپنے کیے اعمال تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اسے سزا دے چھوڑ دے، گالی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مردے کو گالیاں دے کر بندہ ثواب نہیں کما پاتا، اور یہ بھی کوئی شرافت کی نشانی نہیں کہ جوابی کارروائی میں اس کو گالیاں دی جائیں، بلکہ گالم گلوچ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، ان کے ان معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو، وہ تمہارے گالیاں دینے پر تمہارے سچے رب کو گالیاں دینے لگ جائیں گے جہالت میں۔ اگر تم کسی کے باطل معبود کو گالیاں دو گے، وہ بدلے میں اللہ کو جہالت میں آ کر گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے گالیاں دینے سے منع کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی مخصوص فرقے کے لوگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی زندہ موجود کسی بھی فرقے کے، اس فرقے کے بزرگ کو اگر گالیاں دے گا، بدلے میں وہ بھی گالیاں دیں گے۔ اور جیسے ہم فیس بک وغیرہ پر یہ مناظر دیکھ چکے ہیں، ایک فرقہ ایک دوسرے فرقے کے عالم کی یا قائد کی یا امیر کی یا ذمہ دار بندے کی ایسی فوٹو بناتا ہے جو کہ تضحیک پر اور توہین پر مبنی ہوتی ہے۔ اب بدلے میں مخالف فریق بھی یہی کرتا ہے، اور یوں ایک دوسرے کے ہم جو ہے برے برے پکچر کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ گالی کے بدلے گالی دے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ ہم جو ہے گالیاں نہیں دینے والے، گالیاں نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر بے شمار کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک خاکے بنائے، توہین کی، جو کافر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ بدلے میں ان کے خاکے بنا کر انہی جیسی حرکتیں شروع کر دیں۔ تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔
کوئی جتنا باطل ہے، جتنا برا تھا، مر گیا، اب لا تسبوا الاموات، مردے کو گالیاں نہیں دینی ہے۔ کیوں؟ مردے نے جو عمل کیے تھے وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکا ہے، اور اس طرح پھر مزید لواحقین اور گالیاں دینے والوں کے بیچ میں جو ہے وہ باہمی دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ نہ تو وہ بد زبان ہو، فحش گو نہ ہو، تانے دینے والا نہ ہو، لانتے کرنے والا نہ ہو، اور اسی طرح دیگر برائیاں بھی اس کے اندر موجود نہ ہوں، نہ ہی مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ خالق، اللہ مالک ہمیں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی پوری طرح حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احادیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم دانستہ یا غیر دانستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، جہالت میں یا علم رکھنے کے باوجود ہم نے جو گالیاں دی ہیں، اللہ ہم اس سے تیری بارگاہ میں پناہ چاہتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور آئندہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی کو بھی گالیاں نہیں دیں گے، بلکہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم جو زیادہ تر گالیاں نکالنے پر آ جاتے ہیں، وہ اپنی شریک حیات کو، اپنی بیگم کو اور بیوی کو، اس کی ماں کو گالیاں، اس کے باپ کو گالیاں، اس کے خاندان کو گالیاں، اس کی بہنوں اور بھائیوں کو گالیاں۔ تو ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کی جیب بھی خالی ہو اور پراپرٹی بھی نہ ہو، نہ کوئی متاع ہو، نہ کوئی اس کے جیب کے اندر درم و دینار ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، غریب یہ نہیں ہے، غریب تو یہ ہے کہ عبادات اور نیکیاں لے کر آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، تو لوگ اس کے نیک اعمال لے جائیں گے جو اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہیں۔ تو گالی دینے کا ایک بڑا نقصان کہ ہم جس کو گالیاں دے رہے ہیں، اگر وہ صبر کا پیکر بن کر سن کر چلا گیا، بدلہ نہ لے سکا، قیامت کے دن بدلے میں اپنے اعمال، نیک اعمال دینے ہوں گے اور اس کے گناہ اپنے سر لینا ہوں گے، تب گالیوں کا بدلہ جو ہے وہ بیلنس برابر ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی بڑی خوفناک ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں فحش گوئی سے، بد زبانی سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو کر چکے اللہ اس کو معاف کرے، جو آگے آئندہ ہماری زندگی ہے اللہ ہمیں فحش گوئی اور بد زبانی سے بچائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع، سبق نمبر تھا 33 وما علینا الا البلاغ المبین۔